بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہند کو عامل میں خوش آمدید۔ آج انشاءاللہ بہت ہی پیارا موضوع ہے، سچے عمل اور جھوٹے عمل کون کون سے ہیں اور جن کے پاس ظاہری حاضری ہوتی ہے، ذرا ان کی آج بات کر لیتے ہیں، کیونکہ تمام احباب اس چیز کے خواہشمند ہیں ہمارے پاس کوئی جن ہو اس سے کام کروائیں، اس سے پیسے منگوائیں، پری ہو اس کو دیکھیں، اس کی خوبصورت حالت میں دیکھیں، جس طرح ہم چاہیں وہ اپنا روپ بدلے، موکل ہوں چٹ پٹ ہم جو منگوانا چاہیں منگوا سکتے ہیں، ہمزاد ہو ہم اس کو جو حکم دیں کیوں کہ وہ 1 سیکنڈ سے پہلے کام بندے کا کر دیتا ہے۔ یہ تمام تر جو چیزیں ہیں یہاں پہ جن کے پاس ظاہری حاضریاں ہوتی ہیں ان کے ذرا گھر کے حالات بھی انشاءاللہ آج آپ کو بتا دیتی ہیں۔ آگے آپ کی مرضی ہے آپ کسی ظاہری حاضری لیں یا نہ لیں، پھر ہمارا کام ہے آپ کو سچ سچ بتانا۔ آگے آپ احباب کا کام ہے بہن بھائیوں کا کہ آپ کو اپنے لیے کون سا راستہ انتخاب کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں باطنی آنکھ کھل جائے، باطنی آنکھ کھل جائے، ظاہری حاضری ہو جائے، اس کے نقصانات آپ صرف اپنے فائدے کی طرف جاتے ہیں، نقصان کی طرف نہیں جاتے۔ جتنے ظاہری حاضری والے شخص عامل جو ہے اس کے نقصان ہوتے ہیں، اتنا عام شخص جس کے پاس ظاہری حاضری نہیں ہے اس کے نقصان نہیں ہوتے ہیں۔ پہلے بات کر لیتے ہیں ظاہری حاضری جن کے پاس ہے ان کے نقصانات کے ہیں۔ سب سے پہلے ان کے خود کے گھر کے حالات کچھ اچھے نہیں ہوں گے، لڑائی جھگڑے، شور شرابہ، آپ کو دیکھنے میں لگے گا کہ اس کے پاس ظاہری جنات ہیں موکل، مگر اس کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ٹھیک ہیں صاحب؟ یہ تھوڑا سمجھنے والی بات ہے۔ تمام احباب کے لیے تھوڑا آنکھیں کھولنے، کان کھولنے، دل کھولنے، دماغ کھول کر یہ بات سننے سمجھنے والی ہے کہ جس کے پاس ظاہری حاضری ہوتی ہے اس کے گھر کے حالات بالکل آپ کے حالات سے بدتر ہوتے ہیں، بدترین ہوتے ہیں۔ کیوں ہوتے ہیں؟ کہ وہ ہر وہ چیز منگوا سکتا ہے، ڈیمانڈ کر سکتا ہے، لے سکتا ہے۔ جب وہی موکل وہی جنات اس کے خلاف ہو جاتا ہے تو اس کے بچوں کو اپاہج کر دیتا ہے، موت کی گھاٹ اتار دیتا ہے، اس کے تمام نامہ اعمال ضائع کر دیتا ہے، اس کے جتنے بھی اس کے یار دوست ہیں ان کے خلاف کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ بہن بھائیوں کو، بیوی کو، یہاں تک بھی دیکھنے میں آیا ہے جن کے پاس ظاہری حاضریاں ہوتی ہیں، پہلی بات ہے اگر وہ ایک ینگ عامل ہیں ان کی اولاد ہی نہیں ہوتی ہے، اولاد ان کی 100% نہیں ہوتی ہے۔ کیوں کہ یہ چیزیں اپنے آپ میں کسی اور شخص کی مداخلت قبول کرتی ہی نہیں ہیں، برداشت نہیں کرتی ہیں۔ پھر یہاں تک ہوتا ہے کہ جب شادی ہو جاتی ہے تو آنے والے وقتوں میں وہ موکل، وہ جنات، وہ دیو پری بھوت امزاد وہ اس کی بیوی کو برداشت نہیں کرتا ہے کہ یار یہ بیوی کے ساتھ گپے لگاتا رہتا ہے، میرے ساتھ گپ نہیں لگاتا ہے، تو جو اس کی بیوی کو یہاں تک نوبت لے آتے ہیں کہ معاملات طلاق تک پہنچوا کے چھوڑتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ظاہری حاضری کے شوقین ہیں، یہ ان کے پاس یہ چیزیں ہیں۔ یا تو ان کی بیوی گھر سے چلی گئی ہوگی، یا ان کے بچے ہوں گے ہی نہیں، ہوں گے تو اب آج لنگڑے لوڑے اس طرح پیدا ہوں گے۔ کیوں کہ یہ ان چیزوں کا اتنا وزن ہوتا ہے کہ آپ کی سوچ اور برداشت نہیں ہے۔ اب آپ کے پاس دوسرا آپشن یہ ہے جن کے پاس ظاہری حاضری ہوتی ہے، یہ تو وہ آپشن تھا جو نقصان دہ ہے آپ احباب کے لیے۔ کیوں کہ اس شخص کے پاس جس کے پاس ظاہری حاضری ہوتی ہے، ایک جاتا ہے کوئی شخص بہن بھائی جاتا ہے کام کروانے کے لیے اس شخص عامل کے پاس، یہ ہمارا یہ کام کر دیں، اس نے آپ کو فل فوری یہ کہہ دینا ہے، اس سے موکل سے جنات سے، ہاں بھئی آپ کو کیا چاہیے؟ اس نے کہا جی مجھے تو ایک بکرا چاہیے، ایک بھینس چاہیے، ایک اونٹ چاہیے، ایک فلاں چاہیے۔ آپ کو عامل بتا دیتا ہے یہ 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 10 لاکھ میں آپ کا کام ہو جائے گا۔ اب یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ نقصان کیوں ہے؟ آپ کا کام تو 1 منٹ میں ہو جائے گا، اس عامل کو بذات خود ذاتی طور پہ کوئی فائدہ نہیں۔ یہ سچی اور کڑوی باتیں آج جو شیئر ہو رہی ہیں آپ کے ساتھ، اس عامل شخص کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں فائدہ نہیں ہے؟ اس نے آپ سے لیا 15,000 روپے ایک بکرے کا لے لیا، اس نے ہر صورت اس موکل، اس جن کی نیاز، اس نے ڈیمانڈ بکرا کی تھی، بکرا اس عامل نے دینا ہی دینا ہے۔ اس عامل کو ٹکے کا فائدہ نہیں ہے آپ سے۔ کیوں کہ اس نے جو نیاز مانگی ہے جنات نے، موکل نے، آپ اس عامل نے دینی ہے۔ اب یہاں پہ تھوڑا آپ کو اس طرف لے جاتے ہیں جو آپ کے ذہن میں فطور ہے، فسادات ہیں، وہ کیا ہیں کہ یہ عامل لوگ خود پیسے کھاتے ہیں۔ اگر یہاں پہ آ کے وہ عامل جو ڈیمانڈ کر رہا تھا جنات یا موکل، وہ اس نے پوری نہیں کی، اب عامل نے خود پیسے کھا لیے،
اب یہاں پہ پھر سمجھنے والی بات ہے، عامل نے خود پیسے کھا لیے اس کے نیاز کے، اور جنات کو جو موکل کا نیاز پھینکنی تھی وہ اس نے بکرا نیاز نہیں پھینکیا۔ اب عامل کی شامت ہے، پھر بھی وہ جنات کو منہ چڑھ کے نہیں کہے گا کہ یار مجھے نیاز نہیں دی ہے، اس کو کہیں نہ کہیں سے بیوی بچوں سے بیماریاں سستیاں لگا کر اس کو ڈبل تربل پیسے وہ لگا دے گا۔ جب لگوا دے گا تو ساتھ میں یہ بھی کہہ دے گا تو نے میری نیاز نہیں پھینکی ہے۔ اب پھر عامل مجبور ہو جائے گا، وہ اپنے پیسوں سے اسے نیاز پھینکنی ہے، دینی ہے۔ جو آپ لوگوں کے دل میں فسادات ہوتے ہیں، یہ نیاز کیوں ضروری ہوتی ہے عملیات میں؟ نیاز اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ یہ جو زہری حاضریاں ہوتی ہیں ان کے لیے یہ کام ضروری ہوتے ہیں۔ اب جن کے پاس زہری حاضری ہے ان کے تو آپ نے داستان سن لی، آیا کہ وہ انتہائی خود بھی خطرے سے کھیلتے ہیں، اور آنے والے وقتوں میں آپ لوگوں کے کام وہ کر دیتے ہیں، مگر پوری زندگی اپنے اوپر خطرہ منڈلائے رکھتے ہیں۔ وہ یہ اس کو کہتے ہیں زہری حاضری۔ تو کوشش کریں حاضری وہ جو کہ آپ کے کام سارے سر انجام ہوتے رہیں۔ مثال طور پہ آپ نے کوئی عمل کیا، اس کے موکل جنات عوان آپ سے ٹچ ہیں، وہ آپ کام سر انجام دے رہے ہیں، تو آپ کو کیا ضرورت ہے ان کو سامنے براہ راست کھڑا کر کے ان سے باتیں کرنے کی؟ جب کھڑا کریں گے سامنے تو ہزاروں ان کی ڈیمانڈیں ہوتی ہیں جو آپ کے بس کی بات نہیں ہے پورا کرنا ان کو، پھر یہ وہ چیز ہوگی جو کہ نقصان ہے۔ اب یہاں پہ آپ کہیں گے جی جو عامل زہری حاضری والے نہیں ہیں، کیونکہ آپ کے سوال تو اتنے زیادہ ہیں کہ پورا دن میں اگر بندہ بیٹھ کے سوالوں کے جواب دے تو میرے خیال میں کوئی عامل کامل بھی جو اس کا سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا، کیونکہ آپ کے سوال ہی ایسے الٹے پلٹے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ کے دماغ میں پھر آ گیا جی زہری حاضری، چلو مان لیا اس نے نیاز پھینکنی ہے۔ ابھی جن کے پاس زہری حاضری نہیں ہے، ہم جاتے ہیں کسی پیر صاحب کے پاس، بابا کے پاس، ہاں جی ہمیں کہ جی 5,000 دے دو، 10,000 دے دو، تو ہم آپ کے نام کا نقش بنا دیں گے اور آپ کو وہ چیز سینڈ کر دیں گے، بھیج دیں گے، یا ہم سے لے جاؤ کل آ کے۔ وہ ہم سے کیوں پیسے لیتے ہیں؟ یہ آپ کا بہترین سوال ہے اور یہ پوچھنے والی بات ہے۔ اب اس شخص کو جو عامل ہے، جو عامل کی سیڑھی پہ چڑھ رہے بھی، عامل کامل نہیں بنا، زہری حاضری نہیں ہے، مگر اس شخص کو بھی جب عملیات سیکھتا ہے بندہ، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز جب تک میں نے نہیں دینی ہے، انہوں نے آگے صورت اخلاص کے موکل نے کام نہیں کرنا ہے۔ جب وہ نیاز پھینکے گا صورت موکل کی نیاز کی تو پھر وہ کام کرے گا۔ اب یہاں پہ حاضریاں ایسی ہوتی ہیں، پہلے حاضری کرنے سے پہلے ہمیں وہ چیز نیاز دینی پڑتی ہے، گوشت نیاز دینا پڑتا ہے اس کا، اس چیز نے ڈیمانڈ رکھی ہوتی ہے مجھے اتنا گوشت فلاں جگہ پھینک کر آؤ، میں آپ کا وہ جو آپ کام میرے ذمہ لگا رہے ہو میں کر دوں گا۔ اب یہاں پہ پھر وہ عامل مجبور ہو جاتا ہے کہ آپ سے وہ ہدیہ شکرانہ لینے کے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ جی ہم سے پیسے کھا گئے۔ کبھی آپ ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں، کبھی اس کو آپ نے یہ کہا ہے کہ آیا جی آپ ہمارا چیک اپ کر لیں، ہمارا میڈیکل کر دیں، سارا میڈیسن دے دیں ہمیں، تو جب ہم ٹھیک ہوئے تو آپ کو پیسے دے دیں گے، ورنہ پیسے تو نہیں ہیں۔ جب آپ کسی عامل کے پاس جاتے تو آپ کے پاس ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے، او جی دیکھیں جی اگر کام ہوا تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر پیسے دینے کا فائدہ نہیں ہے۔ یہی بات آپ نے اس کے بعد ڈاکٹر کو بھی جا کے کہنی ہے، یہی بات آپ نے ڈاکٹر کو بھی جا کے کہنی ہے، او جی صاحب آپ ایسے کریں، مجھے علاج کر دیں، اگر میرا گردہ ٹھیک ہو گیا تو پیسے دے دوں گا، نہ ہوا تو پھر رہنے دیں پیسوں کو۔ یہ جب آپ کسی عامل کو یہ پیسے نہیں دیں گے، وہ ساریاں سختیاں، آپ کی سختیاں وہ اپنے اوپر کیوں لے گا؟ آپ ساتھ کسی نے کالے رنگ کا جنات چھوڑا ہوا ہے، ابھی وہ عامل آپ کی کاٹ کر رہا ہے، وہ آپ سے پیسے نہ لے، وہ اپنے جیب سے آپ کا صدقہ لے گا؟ دے گا؟ کبھی بھی نہیں دے گا۔ کیوں؟ کہ آپ کے ساتھ اس کا لین دین ہی نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ عامل اپنے پاس سارا کام کرے، ہم بعد میں کام ہوا تو پیسے دے دیں گے۔ اس طرح نہیں ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے یہ بھی کہا ہے ڈاکٹر صاحب اگر میرا مریض ٹھیک ہو گیا تو جتنے دوائیاں میڈیسن آپ نے دی ہیں، ٹیکے لگائے ہیں، وہ ٹھیک ہے، اگر نہیں ٹھیک ہو تو میں سارے پیسے آپ سے لوں گا۔ کبھی یہ بھی کہا ہے؟ نہیں کہا ہے۔ کیوں؟ کہ بس آپ کی وہ بات وہاں پہ چلتی نہیں ہے۔ عامل حضرات کے پاس آپ جب بھی جائیں، کسی عامل کے پاس بھی، کسی بابا کے پاس بھی، نقش تویزات لینے کے لیے اپنے کام کروانے، جب تک آپ اس کو صدقہ نہیں دیں گے، آپ اپنی مرضی سے دیں یا وہ مانگے شخص، تب تک آپ کا کام نہیں ہوگا۔ یہ تھا آپ کا دوسرے جو آپ کے ذہن میں فطوری سوال تھا، یہ وہ والا ہے۔ ٹھیک ہے، فطوری سوال اس لیے کہ ہر احباب کی یہ ضرورت ہے سوال، اس لیے آپ سے یہ بتا دیا گیا۔ یہاں پہ جھوٹ اور سچ کا متعین کریں تو جب بھی آپ کسی عامل کے پاس جاتے ہیں تو آپ کا دل مطمئن ہو تو پھر وہ سچا عامل ہے، آپ کا دل مطمئن نہ ہو تو پھر وہ جھوٹا عامل ہے۔ اب یہاں پہ آپ کہیں گے جو وہ تو 6 بندوں کے کام ہو گئے ہیں اور 10 کے جو کام تھے آج 60 کے ہو گئے ہیں، 2 کے ہمارے نہیں ہوئے۔ یہاں پہ پھر آپ غلط ہیں۔ کیوں؟ ایک عامل کے پاس 10 بندے گئے ہیں، 8 بندوں کے کام ہو گئے ہیں، 2 کے نہیں ہوئے۔ جب 2 کے نہیں ہوئے نا تو وہ عامل حضرات پریشان ہو جاتا ہے، یہ 2 بندوں کے کام کیوں نہیں ہوئے؟ محترم عامل، آپ کے پاس ان 2 شخصوں کا علاج تھا ہی نہیں۔ کیوں نہیں تھا؟
کہ وہ جو شخص تھے 2 جن کو آپ نے ٹھیک کیا وہ ٹھیک نہ ہوئے، اس کا علاج جو ہے وہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں، وہ کسی اور عامل کے پاس ہے، وہ آپ سے نہیں ہو سکتا، آپ ان کو چھوڑ دیں بس۔ اب یہاں پہ سب سے جو بہترین عمل ہے وہ یہ ہے، سب سے پہلے آپ گھر میں اپنے جو عملیات ہیں، جو آپ کے اوپر جادو، جنات، تعصب، نظربات، بندش، رکاوٹیں ہیں، پہلے اسے خود کاٹ کریں۔ آپ خود نہیں کر سکتے ہیں، جس عامل کے پاس آپ جانا چاہیں آپ بے شک جائیں، مگر آپ کا دل مطمئن ہو تو پھر اس عامل کے پاس جائیں۔ دل مطمئن ہوگا، اس عامل کا نقش بھی آپ کے اوپر کام کرے گا، اس کے سارے تویزات جلانے والے، پینے والے، لکھنے والے سارے آپ کے اوپر کام کریں گے۔ اگر آپ کا دل مطمئن نہیں ہے تو وہ پھر کام نہیں کریں گے۔ ابھی آپ کہیں گے جو عامل کا عامل ہے تو پھر اس کے نقش تو کام کرنے چاہیے، اس کے نقش اس لیے کام نہیں کریں گے کہ آپ کے اوپر اللہ کی آزمائش تھی۔ اگر وہ عامل حضرات آزمائش ختم کرتا ہے نقش کے ذریعے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے، صورت فاتحہ کے ذریعے، صورت اخلاص کے ذریعے، صورت یاسین کے ذریعے، صورت مزمل کے ذریعے، یا صورت الفلق، صورت الناس کے ذریعے، وہ پھر عامل کو بھگتنا پڑے گا، پھر وہ عامل کو بھگتنا پڑے گا وہ سارا۔ اسی لیے کوئی عامل بھی آپ کی بلا آپ سے اتار کے اپنے گلے نہیں ڈالنا چاہتا ہے، اس لیے وہ ہدیہ شکرانہ لیتے ہیں تاکہ آپ احباب کے جتنے معاملات ہیں وہ ہدیہ شکرانے سے، وہ نیاز پھینک کے موکلات کی، وہ آپ کے سارے کام کر سکیں۔ تو امید ہے آپ کے یہ سارے سوالوں کے جو جواب تھے، جو آپ کسی جگہ سے پوچھیں، کسی سے کوئی آپ کو بتائے نہ، جن کو ہمیں پلیٹ فارم سے چیز شیئر کر دی گئی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئی ہے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور ساتھ گھنٹی کے بٹن اسے پریس کریں۔ خدا حافظ۔